بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری زندگی میں عقائد ہوں، عبادات ہوں یا معاملات ہوں، ان تمام چیزوں میں ہم لوگوں کا شیطان سے واسطہ پڑتا ہے۔ شیطان ہمیں گمراہ کرنے کی حتی الممکن کوشش کرتا ہے۔ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا، اس طریقے کو سیکھیں، اس طریقے پر عمل کریں، شیطان سے نجات مل جائے گی، شیطان قریب نہیں آئے گا، اور پھر ہماری عبادات بھی ٹھیک ہوں گی، ہمارے معاملات بھی ٹھیک ہوں گے، ہماری دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آمرکم بذکر اللہ کثیرا، میں تمہیں اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ احادیث میں بہت سارے اعمال ایسے ہوتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائے لیکن حکم نہیں دیا، خود فرمائے لیکن کسی کو کہا نہیں کہ یہ کرنا چاہیے۔ یہاں پر جو ہم حدیث ذکر کر رہے ہیں، یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، آمرکم بذکر اللہ کثیرا، میں تمہیں اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ اس کی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بھی بتائی، وَمَثَلُهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ طَلَبَهُ الْعَدُوُّ سِرَاعًا، اس کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی کہ کسی شخص کے پیچھے دشمن لگا ہوا ہو جو اس کے پیچھے بھاگ رہا ہو۔ طَلَبَهُ الْعَدُوُّ سِرَاعًا، جس کے پیچھے دشمن لگا ہوا ہو اور وہ دشمن اس کو نقصان پہنچا رہا ہو، کہیں پر کوئی جانور ہو، کہیں پر کوئی شیر ہو، کہیں پر کوئی دشمن ہو، کوئی اسلحہ لے کر اس شخص کو مارنے کے پیچھے ہو، اس کے قتل کرنے کے در پہ ہو، ایسا دشمن اس کے پیچھے لگا ہوا ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ بھاگتا ہے، حتی اتا حصناً، یہاں تک کہ وہ کسی قلعے میں آ جاتا ہے، فاحذر نفسہ، پھر وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ جس شخص کے پیچھے دشمن لگا ہوا ہو، اس کو جان کا خطرہ ہو، اس کی جان محفوظ نہ ہو، دشمن اس کے پیچھے بھاگ رہا ہو اور وہ بھاگتے بھاگتے کسی قلعے میں اپنے آپ کو محفوظ کر لے اور اپنی جان کی حفاظت کر لے، اپنا بچاؤ کا بندوبست کر لے، یہ مثال ہے اس شخص کی جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے ذکر کرنے کا ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ لَا يَنْجُو مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل اسی طرح سے اگر شیطان سے بچنا ہے، اگر شیطان کے حملے سے بچنا ہے تو پھر انسان کا شیطان سے بچنا اس وقت تک ممکن نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول نہیں ہوگا۔ جب انسان اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ شیاطین سے بچنا تبھی ممکن ہوگا جب انسان اللہ کے ذکر میں مشغول اور مصروف رہے گا۔ ذکر کے لیے مخصوص وقت کی ضرورت نہیں ہے، مخصوص جگہ کی ضرورت نہیں ہے، طہارت اور پاکائی کے اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، جہاں پر ہے جس بھی شکل میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذکار میں سے کوئی بھی ذکر کرتا رہے، زبان پر اللہ کا نام جاری رہنا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر انسان کو شیاطین کے وساوس سے محفوظ رکھے گا، اس کی عبادات بھی ٹھیک ہوں گی اور اس کے معاملات بھی ٹھیک ہوتے رہیں گے۔